بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اطہر اسماعیل ہے اور میں سینٹرل پولیس آفس میں پوسٹڈ ہوں ایز DIG لاجسٹکس اینڈ پروکیورمنٹ۔ تو اس لیکچر سیریز میں جو میری آج کی اس گفتگو کا جو عنوان ہے وہ فرسٹ رسپانس کے حوالے سے ہے۔ تو آج کی اس مختصر سی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ پولیس کا فرسٹ رسپانس سسٹم کیا ہے، اس میں کیا خرابیاں یا اس کے کیا ایشوز ہیں اور ان کا تدارک کیا ہے۔ تو ہمارا جو سیکوینس ہوگا گفتگو کا وہ کچھ یوں ہوگا کہ فرسٹ رسپانس کے حوالے سے اس کی تعریف کیا ہے اور اس میں پولیس کس قسم کی جو ایمرجنسی فرسٹ رسپانس میں لوگوں کی مدد کرتی ہے اور جو ایگزسٹنگ جو میکنزم ہے فرسٹ رسپانس کا وہ کیا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں پرابلمز کیا ہیں، اور فائنلی میں آپ کو کچھ بتاؤں گا کہ اس پہ میری ریکمنڈیشنز کیا ہیں اس کو بہتر کرنے کی۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فرسٹ رسپانس ہمیشہ ایک لیونگ ٹاپک رہا ہے۔ پولیس کی ضرورت ہمیشہ لوگوں کو رہی ہے۔ پولیس کی جو اہمیت ہے اس سے کسی بھی سوسائٹی میں اس سے انکار ممکن نہیں ہے، اور ہماری سوسائٹی جو پاکستانی سوسائٹی ہے وہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے اس حوالے سے۔ تو فرسٹ رسپانس زیادہ تر چونکہ پولیس آفیسرز فرسٹ رسپونڈرز ہوتے ہیں، اس لیے انہیں یہ ضروری ہے کہ ان کے لیے کہ وہ جانیں کہ فرسٹ رسپونڈر کی تعریف کیا ہے۔ تو فرسٹ رسپونڈر کو مختلف جو ڈکشنریز ہیں اس میں کچھ اس طرح اس کی تعریف کی گئی ہے کہ ایسا شخص جو فوری طور پہ کسی کی مصیبت کو کم کرنے پہ قادر ہو اور وہ ان کی مصیبت کو ایمرجنسی میں ایڈریس کرے، اس کو فرسٹ رسپونڈر کہتے ہیں۔ اب اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر پاکستان کا جو فرسٹ رسپانس میکنزم ہے اس کا احاطہ کیا جائے تو وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پولیس 24 گھنٹے وہ اپنی سروس میں رہتی ہے، ڈیوٹی کرتی ہے، لیکن پولیس ہی وہ محکمہ ہے کہ جو اس کے باوجود سب سے زیادہ کرٹیسزم کو بھی انوائٹ کرتا ہے۔ تو یہ جو میری گفتگو ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ایگزسٹنگ پولیس رسپانس میکنزم ہے اس میں کیا خامیاں ہیں اور ان کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح پولیس کا جو تاثر ہے سوسائٹی میں اس کو بہتر کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ پولیس کا رول ایک تو کرائم میں ہے کہ اگر جرائم کی دنیا میں اگر کہیں جرم ہوا ہے تو وہ فوری طور پہ لوگ پولیس کو فون کرتے ہیں، پولیس کی مدد وہ طلب کرتے ہیں۔ اور ایمرجنسی فرسٹ رسپانس کے حوالے سے دوسری ایک جو فیلڈ ہے وہ ہے پبلک ہیلتھ ایمرجنسی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ماضی قریب میں جب یہ کرونا کی وبا ہماری سوسائٹی میں آئی تو اس وقت بھی پولیس کا ایک رول نکلا، اگرچہ کہ یہ کلیئر کٹ ایک طرح کی ہیلتھ ایمرجنسی تھی، لیکن اس میں اس سارے کرائسس میں پولیس کی بھی کہیں نہ کہیں ہمیں جگہ نظر آئی۔ تیسرا ایک جو فیلڈ ہے یا تیسری ایک جو پولیس کی جگہ بنتی ہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں بنتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی جگہ پہ سیلاب آ جاتا ہے بڑے پیمانے پہ، کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی تباہی آتی ہے جو نیچرل ڈیزاسٹر کے نتیجے میں، تو وہاں بھی پولیس کا فرسٹ رسپانس کا ایک وہ ونڈو نکلتی ہے۔ اب کرائم کے حوالے سے اگر دیکھیں تو
پولیس رسپانس جو ہے، پولیس کے فرسٹ رسپانس کو جانچنے کی ضرورت ہے 3-4 حوالوں سے۔ اس میں پہلا حوالہ ہے جرائم، کہ کوئی جرم سرزد ہونے کی صورت میں پولیس کا رسپانس کیسا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے۔ دوسرا اس میں حوالہ ہے کہ اگر پبلک ہیلتھ ایمرجنسی، جس طرح کوئی وبا آ گئی، پینڈیمک، جیسے پولیس کا رول کووڈ کے دنوں میں کس طرح کا تھا یا کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تیسرا سینیریو ہے کہ اگر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر کی صورت میں پولیس کا رسپانس کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو کرائم کا جب اگر ہم احاطہ کریں کہ جرائم جب سرزد ہوتے ہیں اور پولیس کو کال کیا جاتا ہے، تو وہ ورلڈ اوور کیا پریکٹسز ہیں اور ہمارے ہاں کیا میکنزم ہے۔ پوری دنیا میں یہ نظام وضع ہے کہ جو اگر کسی جگہ پہ کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو پولیس نے ایک ٹائم رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے ٹائم میں اس کو رسپونڈ کرنا ہے۔ لاہور میں یہ ٹائم 5 منٹ رکھا گیا، اور جو ہماری جو ریسنٹ جو کیلکولیشنز ہیں اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ 11 منٹ میں آن ایوریج لاہور پولیس، جس میں جو لاہور پولیس کے فرسٹ رسپونڈر، جس میں ڈولفنز اور PRU کے یونٹس ہیں اور وہ کنیکٹڈ ہیں سیف سٹی سے، PPIC 3 سے، وہ 11 منٹ میں کسی بھی، یہ میں ایوریج ٹائم بتا رہا ہوں، جرم سرزد ہونے کی صورت میں وہاں کالر کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ لیکن پورے پنجاب میں ایسا نہیں ہے۔ اگر باقی پورے پنجاب میں اس کا احاطہ کیا جائے تو وہ مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی 35 منٹ کے قریب آن ایوریج لاہور کے علاوہ پنجاب کے دوسرے اضلاع میں پولیس کسی کال کی صورت میں، ایمرجنسی کال کی صورت میں پہنچتی ہے۔ یہ جو میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں، یہ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی سے لیے گئے اسٹیٹسٹکس ہیں۔ ڈسٹرکٹ وائز اگر ہم دیکھیں تو ایسے بھی اضلاع ہیں جیسے بہاول نگر میں کچھ 73 منٹس کے بعد آن ایوریج، یہ ایوریج ٹائم ہے کہ 73 منٹ کے بعد پولیس پہنچتی ہے، ویئرز لاہور میں 11 منٹ میں، 5 منٹ میں، ایوریج ٹائم میں نے 11 منٹ بہرحال آپ کو بتایا۔ پولیس کا رول جب ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پبلک ہیلتھ ایمرجنسیز میں، تو پبلک ہیلتھ ایمرجنسیز یہ ایک اسپیشلائز فیلڈ ہے۔ اس میں زیادہ تر ہمارے ذہن میں ڈاکٹرز اور نرسیں آتی ہیں یا پیرامیڈکس کا سٹاف آتا ہے جو کہ ایسی صورتحال میں لوگوں کی مدد کے لیے پہنچتا ہے۔ لیکن چونکہ لوگ توقع کرتے ہیں، لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے، کسی جگہ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی جگہ کوئی کسی بھی قسم کی ایمرجنسی ہوتی ہے تو لوگ 15 فوری طور پہ ملاتے ہیں، تو پولیس کو پہنچنا پڑتا ہے، پولیس جا کے پھر وہ ریفر کر دیتی ہے۔ لیکن حال ہی میں جب یہ کووڈ-19 کی وبا ہمارے ملک میں آئی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس کا ایک بڑا اہم رول رہا ہے کووڈ کو ہینڈل کرنے میں۔ تو اگرچہ پولیس نے یہ ہینڈل کیا، لیکن یاد رہے کہ پولیس جو ہے وہ پبلک ہیلتھ ایمرجنسیز کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، مطلب کوئی فارمل ٹریننگ پولیس والوں کی اس حوالے سے نہیں ہوئی ہوتی، تاہم انہوں نے پھر بھی اس سیریس چیلنج کو فیس کیا اور اس ساری صورتحال میں پولیس نے ایک ہراول دستے کی صورت میں کام کیا اور اس میں ایز این ایڈیشنل رسپانسبلٹی پبلک ہیلتھ ایمرجنسی کو ہینڈل کیا۔ اور اس سارے معاملے میں، ساری صورتحال میں آپ نے دیکھا پولیس والے بیمار بھی ہوئے، انہوں نے جام شہادت بھی نوش کیا، اور یہ ممکن نہیں تھا پبلک ہیلتھ ایمرجنسیز کے بارے میں جو انفورسمنٹ رجیم تھی، جس میں مارکیٹس کو بند کروانا، وہ گورنمنٹ کے جو قواعد ہیں ان پہ عمل درآمد کروانا، ہر حوالے سے پولیس کا ایک رول پبلک ہیلتھ ایمرجنسیز کی ایک جو صورت میں وہ بھی رہا ہے۔ لاک ڈاؤن آپ نے دیکھا ہوگا، لاہور میں لاک ڈاؤن ہوتے تھے، لوگ اپنی دکانیں بند نہیں کرتے تھے، ایک ٹائم ٹیبل دیا گیا ہوتا تھا،
تو وہاں پولیس کی ضرورت پڑتی تھی اور پولیس باقاعدہ جا کے اس پہ عمل درآمد کرواتی تھی۔ تیسرا جو سینیریو تھا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں پولیس کا رول، ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں، اس میں باقاعدہ ٹریننگ ان کی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ فوری طور پہ پولیس کو کال کرتے ہیں۔ تو پولیس اس صورتحال میں بھی فرسٹ رسپونڈر کا کام کرتی ہے، اور اس میں فلڈز ہوں یا ارتھ کویکس ہوں، ہر صورتحال میں پولیس اپنی جو کوشش ہے، اپنی جو استعداد ہے اس کے مطابق اپنا حصہ ڈالتی ہے، اور ریلیف ایکٹیویٹیز میں پولیس کا باقاعدہ ایک رول ہے۔ یہ اگرچہ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ پولیس اور فوج شانہ بشانہ کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن پولیس کے کام کو آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ جب پولیس کی اتنی مختلف صورتوں میں اس کے فرسٹ رسپانس کی ضرورت پڑتی ہے، لوگوں کی پولیس سے اتنی توقعات ہیں، تو ہم نے اپنے سسٹم کو کس طرح، اس کی بنیادیں کس طرح وضع کی ہیں۔ اگر پنجاب کو دیکھا جائے تو اس میں اس وقت 3 مختلف قسم کے نظام وضع ہیں۔ اس میں ایک سسٹم ہے جو کہ لاہور کا سسٹم ہے، جہاں پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے انڈر PPIC 3 جو بنا ہوا ہے، جو کہ لاہور پولیس اس کا اینڈ یوزر لاہور پولیس ہے، اور اس میں ڈولفنز ہیں، PRU یہ جو گاڑیاں ہیں ہماری وائٹ کرولا اور ڈولفن موٹر سائیکل، تو ان کو پیئر کر کے تو مختلف بیٹس میں تقسیم کیا گیا ہے، اور وہ رسپانسبل ہیں کہ ان کے علاقے سے کوئی بھی اگر کال جنریٹ ہوتی ہے تو وہ اس صورت میں فرسٹ رسپونڈر کا کام کریں گے۔ دوسرا سسٹم ہے جو لاہور کے علاوہ باقی 6 اضلاع میں ہے، تو اس میں اسی سسٹم کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں کیا گیا تھا کہ ان 6 شہروں میں، جس میں گوجرانوالا ہے، ملتان ہے، پنڈی ہے، فیصل آباد ہے اور باقی شہر ہیں، تو اس میں یہ سوچا یہ گیا تھا کہ لاہور کی ہی طرز پہ PPIC 3 بنے گے، اور وہاں ڈولفن اور PRU کی طرز پہ فرسٹ رسپانس یونٹ قائم ہوں گے، اور وہ کنیکٹڈ ہوں گے اس اپنے نرو سینٹر سے، اور وہ ایمرجنسی کی صورتحال میں فرسٹ رسپونڈر کا کام کریں گے۔ لیکن وہ ابھی چونکہ وہ سیف سٹی وہاں کے یا PPIC 3 نہیں بن سکے، تو اس میں 6 ضلعوں میں ڈولفن جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے۔ لہٰذا یہ ان 6 اضلاع میں وہ اضلاع شامل ہیں جہاں ڈولفن فورس ایز فرسٹ رسپانس کام کر رہی ہے، اور وہاں ایک پکار 15 کے تحت ایک نظام وضع کیا گیا ہے جو کہ ریپلیکیٹ کرتا ہے PPIC 3 کو۔ تیسرا سسٹم ہے کہ 6 اضلاع اور لاہور کے علاوہ باقی جو اضلاع ہیں 30-35 کے قریب، ان کا سسٹم، تو اس سسٹم میں پکار 15 ہے، وہاں ڈولفنز نہیں ہے، وہاں PRU نہیں ہے، اور فرسٹ رسپانس کا کام جو پولیس کی لوکل پیٹرول وہیکلز ہیں وہ کام کرتی ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ پنجاب میں ایمرجنسیز کو ہینڈل کرنے کے 3 مختلف طریقہ کار نظام وضع ہیں اس وقت۔ اب تھوڑا سا اس کو اگر ڈیٹیل میں دیکھیں گے لاہور کا سسٹم کیا ہے اور باقیوں سے یہ کس طرح فرق ہے، تو لاہور کا جو سسٹم ہے وہ ایک ون سٹاپ شاپ کی طرز پہ کام کر رہا ہے، جس میں پنجاب پولیس انٹیگریٹڈ کمانڈ کنٹرول اینڈ کمیونیکیشن سینٹر، جس کو PPIC 3 کہا جاتا ہے، وہ بنایا گیا ہے، جس میں ایک بڑا ایڈوانسڈ کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ لگایا گیا ہے، اور ڈولفن اور PRU کی جو ٹیمز ہیں ان کو انٹیگریٹ کیا گیا ہے ود PPIC 3، اور اس کی ایک مانیٹرنگ بھی ہے، اور اس کے لیے اسپیشلائزڈ یونٹس بنائے گئے ہیں جو کہ گیج کرتے ہیں کہ ان کی افیکٹیوٹی اور ان کا رسپانس ٹائم۔ تو ان اے وے یہ ایک میجریبل رسپانس جو ہے
وہ ہمیں دیتا ہے یہ سارا نظام، اور جس میں باقاعدہ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بھی وضع کیا گیا ہے۔ اس میں مانیٹرنگ کا علیحدہ میکانزم ہے، آپریشنل میکانزم علیحدہ ہے، وہاں سینئر آفیسرز بھی بیٹھ رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی رپورٹس جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں، لاہور کی جو ٹریفک ہے اس کا بھی ایک علیحدہ سے کمپوننٹ ہے، اور ریئل ٹائم جو کیمراز ہیں وہ بھی ہمیں موقع کی صورتحال سے آگاہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر اس کا کال ڈیٹا کا تھوڑا سا انالیسز میں نے آج کی اس گفتگو کے لیے کیا تھا کہ ایمرجنسی کال سینٹر میں یہ دیکھا گیا ہے کہ 69% کے قریب جو کالز ہیں وہ ہاکس کالز ہیں، کہ جو لوگ شغلاً کال کر دیتے ہیں 15 پہ، اور تقریباً 21% کالز ایسی ہیں کہ جو ایکچولی ایکشنیبل کالز ہیں، جس میں فرسٹ رسپانس ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور اس میں 11% کالز ایسی ہیں کہ جن کو ہم ڈسپیچ کالز کہتے ہیں، جو ہم پبلک ہیلتھ ایمرجنسی کے حوالے سے یا ہم وہ جو نیچرل ڈیزاسٹر کے حوالے سے جو ابھی ڈسکس کر رہے تھے اپنی گفتگو میں، کہ وہ پولیس سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی، لیکن لوگ فوری طور پہ پولیس کو بتاتے ہیں تو پولیس پھر اس کو ریفر کرتی ہے جو اس کے متعلقہ محکمے ہیں۔ تو اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جو PPIC3 لاہور کا ایمرجنسی کال سینٹر ہے، اس میں 69% کالز ایسی ہیں کہ جو ایکشنیبل کالز نہیں ہیں، ہاکس کالز ہیں۔ تو اس سے ہمارا تھوڑا سا یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کتنے رسپانسبل سٹیزن ہیں، کہ ہم ایک سسٹم اگر وضع کیا گیا ہے تو اس کو کتنی غیر سنجیدگی سے اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ دوسرا سسٹم جو پکار 15 کا ہے، تو اس میں ڈولفن پولیس ہے ان 6 شہروں میں، جس میں راولپنڈی، فیصل آباد، گوجرانوالا، ملتان، بہاولپور اور DG خان یہ شہر ہیں، اور اس میں وائرلیس کا UHF اور VHF کمیونیکیشن سسٹم نصب کیا گیا ہے، اور اس میں جو پکار جو پنجاب یونیفائیڈ کمیونیکیشن اینڈ رسپانس، اس کی ایبریویشن ہے پکار۔ تو پکار ایک قدر بہتر نظام ہے اس نظام کی نسبت جو کہ پچھلے کئی دہائیوں سے رائج ہے، جو نارمل 15 ہوا کرتا تھا، اور پھر اسی کی ایک بہتر یہ صورت ہے۔ تیسرے سسٹم میں بھی وہ یہ ہے کہ پکار ہے، اور یہ کوئی 30-35 ضلعوں میں اس میں پولیس اسٹیشن کے جو لوگ ہیں وہ فرسٹ رسپانس کی صورت میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جس میں پولیس کی لوکل وہیکلز ہیں، پولیس نے کسی جگہ پہ وہ ٹائیگر، کسی جگہ پہ ایگل اسکواڈ، اس طرح کے لوکل جو بندوبست کے تحت پولیس کے موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے اسکواڈز جو ہیں وہ گشت کر رہے ہوتے ہیں، اور ایمرجنسی کی صورت میں رسپانس وہ ایمرجنسی فرسٹ رسپونڈر کا کام کرتے ہیں۔ پکار 15 یہ جو چونکہ لاہور کے علاوہ باقی سارے شہروں میں ہے، تو اس کا بھی تھوڑا سا ڈیٹا بڑا ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ جیسے وہاں 69% ہاکس کالز ہیں، یہاں 87% ہاکس کالز ہیں۔ اب اس کی وجہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اویئرنیس بھی ہے، اس کی وجہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ بھی ہے۔ تو اس میں جہاں پکار 15 کام کر رہا ہے، وہاں یہ ہاکس کالز کی پرسنٹیج بڑھ کے 69% سے 87% تک چلی جاتی ہے۔ اب ایشوز ہم دیکھیں گے کہ مختلف جو پرابلمز ایریاز ہیں، پرابلم ایریاز کیا ہیں پولیس کے فرسٹ رسپانس میں۔ اگر ہم ان کو بہتر کر لیں تو اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے، اور الٹیمیٹلی یہ پنجاب پولیس کی ایک نیک نامی میں اضافہ کرنے کا باعث ہو سکتی ہیں یہ چیزیں۔ پہلا جو ایشو ہے وہ ریسورس کنسٹرینٹ ہے۔ میں نے تھوڑی سی اس میں اسٹیٹسٹکس بھی ڈالے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں ورلڈ اوور دیکھیں کہ وہاں ایک انٹرنیشنلی ایک انہوں نے بینچ مارک سیٹ کیا ہوا ہے
کہ کتنے لوگوں کے لیے ایک فرسٹ رسپانس ہونا چاہیے. انٹرنیشنلی اگر ہم یہ دیکھیں تو انٹرنیشنلی ہر 1000 لوگوں کی مدد کرنے کے لیے 3 فرسٹ رسپونڈرز اویلیبل ہوتے ہیں. ویئر ایز لاہور میں جو کہ ریلیٹیولی جو پچھلے ہم نے 3 ڈفرینٹ سسٹمز کا بھی ذکر کیا ہے تو لاہور اس میں بہتر سسٹم ہے. تو لاہور میں اس کے مقابلے میں تقریباً 18,000 لوگوں کے لیے ایک فرسٹ رسپونڈر اویلیبل ہے. یہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی کی رپورٹ سے لیے گئے ہیں اور ہمارے جو ایس پی ڈولفنز ہیں ان سے یہ ڈیٹا لیا گیا ہے کہ ورلڈ اوور 3 ہر 1000 کے لیے اور لاہور میں 18,000 کے لیے ایک فرسٹ رسپونڈر ہے. باقی اگر شہروں میں دیکھا جائے لاہور کے علاوہ تو وہاں پنجاب بھر میں اوبویسلی اس سے حالات زیادہ مخدوش ہوں گے. اسی طرح اگر پولیس اسٹیشن پرسنل جو پولیس ٹو پبلک ریشو ہے اس کو دیکھا جائے تو پنجاب میں ہمارے ہاں ہر 563 لوگوں کے لیے ایک پولیس والا میسر ہے. لاہور میں یہ ریشو 413 پہ آ جاتی ہے. اگر ہمارے پڑوس میں انڈیا میں دیکھا جائے تو دلی میں 198 لوگوں کے لیے ایک پولیس والا وہ اس کی ریشو یہ بنتی ہے 1:198. اور اگر یہ لنڈن میں دیکھا جائے تو یہ 157 ہے. تو یہ بھی جو پولیس کی اینول اسٹیچوٹری رپورٹ ہے 2020 کی اس کے مطابق یہ ریشو بنتی ہے. اگر فائنانشل اور مٹیریل ریسورسز کے حوالے سے ہم اپنا اور باقی دنیا کا مقابلہ کریں تو اس میں آن ایوریج ایک سال میں $57,000 جو ایک فرسٹ رسپونڈر کے لیے امریکہ میں خرچ کیے جاتے ہیں. لیکن پنجاب میں ہم نے کوئی ایسی مد نہیں رکھی کہ جہاں ہم یہ کہیں یا کوئی کیلکولیشن اویلیبل نہیں ہے کہ ایک فرسٹ رسپونڈر کے لیے کتنے پیسے ہم نے رکھے ہوتے ہیں سال بھر کے لیے. لاہور میں 545 ڈولفن موٹر سائیکلیں ہیں یا ٹیمز ہیں اور اسی طرح 117 PR جو پولیس رسپانس یونٹ کی گاڑیاں ہیں اور وہ 2016-17 میں آئی تھیں. وہ ابھی ان کی تقریباً جو لائف ہے وہ ختم ہو گئی ہوئی ہے اور زیادہ تر گاڑیاں جو ہیں انہوں نے 5 لاکھ سے زیادہ کلومیٹرز طے کر لیے ہوئے ہیں. ویئر ایز اگر ہم اپنے مروجہ رولز میں دیکھیں تو 3 لاکھ کے بعد گاڑی کو کنڈم ڈکلیئر کیا جانا چاہیے. تو اس میں 2016-17 کے بعد آپ یوں سمجھیے کہ کوئی فردر پروکیورمنٹ نہیں ہوئی اور ہم وہی گاڑیاں 7 سال پرانی 8 سال پرانی اور وہی ڈولفن کے موٹر سائیکلز سے ابھی تک کام لے رہے ہیں. بجٹ اگر دیکھا جائے تو ریپیئر اور ٹرانسپورٹ کا بجٹ اس کے بھی سٹیٹسٹکس ہیں بڑے کمپلیکیٹڈ سے ہیں. بس یوں سمجھیے کہ نہ ہونے کے برابر ہے. دوسرا پرابلم ایریا ہے ٹریننگ. تو ٹریننگ میں ہم لیک کرتے ہیں. ہماری لاپ سائڈڈ ایمرجنسی فرسٹ رسپانس ٹریننگ ہے جس میں ہم کچھ چیزوں کو ہینڈل کرنے میں بہتر ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمیں بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. جیسے پبلک ہیلتھ ایمرجنسیز ایک افتاد آن پڑی اور پھر ہم نے اگرچہ اس میں پرفارم تو کیا لیکن پولیس ور ناٹ ریئلی ٹرینڈ ٹو ہینڈل سچ پبلک ہیلتھ ایمرجنسیز. تو اس میں جو بیسک ٹریننگز جو ہیں اس میں ہم کافی لیک کر رہے ہیں. اپروکسیمیٹلی 2019 میں جب کووڈ-19 آیا 20 میں تو کچھ 300 کے قریب پولیس کے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا اور اس میں یقیناً اس فیلڈ میں جو اسپیشلائز ٹریننگ نہ ہونا بھی ایک اس کا باعث ہے کیونکہ ہم وہ اس طرح اتنی زیادہ وہ احتیاط نہیں کرتے تھے اور فائنلی لوگ بیمار ہوئے اور انہوں نے
جامع شہادت نوش کیا۔ اسی طرح مینجمنٹ کرائسس ہے۔ مینجمنٹ کرائسس ہمارے جس طرح ہر لیول پہ ہے، تو یہاں بھی فرسٹ رسپانس کے حوالے سے بھی یہ کرائسس ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس میں ایشو یہ ہے کہ جو ہماری ریسورسز ہیں ہم ان کو اس کی جو افیکٹو یوٹیلائزیشن ہے اس میں ہمیشہ مطلب کامیاب نہیں رہے، اور اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے اس مینجمنٹ کرائسس کی وہ نظر آتی ہے لیک آف ٹریننگ میں، پھر لانگر ڈیوٹی آورز ہیں، پھر اوور ٹاسکنگ ہے، اور پھر روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں یہ ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے، مینجمنٹ رجیم نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ نے بہت ساری نیوز آئٹمز میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے ڈولفن والے جنہیں ہم نے کوئی 500 سی سی موٹر سائیکلز دے دیے، اور وہ فرسٹ رسپونڈر کی ڈیوٹی کرتے ہوئے اس کو پراپر ہینڈل نہیں کر پائے، اور بہت سارے حادثات کا شکار ہو کے اس میں بھی انہوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔ پھر ایک ایشو ہے سائیکولوجیکل اور ایٹیٹیوڈنل پرابلمس، جو ہمیشہ سے پولیس کلچر کا ایک جو کلیشے ہے اس کو جنم دیتی ہیں کہ جی پولیس کلچر بڑا خراب ہے، پولیس والے جو ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے، ان کے بیہیویئرل ایشوز۔ تو اس میں بھی دیکھیں کہ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس میں ایک تو ایکسٹینڈڈ ڈیوٹی آورز ہیں کہ وہ ہم یہ جو فرسٹ رسپونڈرز کی بات اگر چونکہ کر رہے ہیں، تو اگر یہ دیکھا جائے تو 8 گھنٹے کی شفٹ ہے، اور 8 گھنٹے مسلسل ایک بندہ جو موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہے، وہ موٹر سائیکلز اس طرح ڈیزائن نہیں ہوئی۔ ورلڈ اوور ہم نے جب یہ اسٹڈی کی تو ہمیں پتہ چلا کہ 2 گھنٹے سے زیادہ یہ موٹر سائیکل سوار کو اس پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کے 2 گھنٹے سے زیادہ اگر وہ بیٹھے گا تو یہ اس کو سائیکولوجیکل اور ایٹیٹیوڈنل پرابلمس کو جنم دے گا، اس کی فزیکل جو ہیلتھ ہے اس کو بھی خراب کرے گا۔ تو اس میں ہمارے ہاں سائیکولوجیکل اور ایٹیٹیوڈنل ایشوز کو ہینڈل کرنے کے لیے کچھ اسٹریس مینجمنٹ کا جو ایک ایریا ہے وہ نگلیکٹڈ ہے۔ اسی طرح ہمارا جو فرسٹ رسپانس ہے وہ ری ایکٹیو پالیسی میکنگ کا۔ ری ایکٹیو پالیسی میکنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی افتاد آن پڑے تو پھر آپ اس کو ہینڈل کرنے کا سوچتے ہیں، نہ کہ آپ پہلے سے آپ نے تیاری کی ہوتی ہے۔ تو ایمرجنسی آپ کو پتہ ہے، کوئی بھی ایمرجنسی ہے تو وہ انپریڈکٹڈ ہوتی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ابھی اگلے ہی لمحے یہاں کیا ایمرجنسی، یہ خدا نخواستہ چھت گر سکتی ہے، خدا نخواستہ زلزلہ آ سکتا ہے، خدا نخواستہ کوئی کرائم ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایمرجنسیز جو ہیں یہ انپریڈکٹیبل ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کو پریڈکٹ کر لیں۔ پریڈکٹ اگرچہ وہ مطلب غیب کا علم تو نہیں ہو سکتا پولیس والوں کو کہ اگلے لمحے، کسی کو بھی نہیں ہو سکتا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، لیکن ہم اسٹیٹسٹکس کی بنیاد پہ ہم ایک اپنا پریمپٹیو میکانزم وضع کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ری ایکٹیو پالیسی پہ چلیں۔ پریمپشن کس طرح پاسبل ہے؟ یہ پرو ایکٹیو رسپانس کی صورت میں پاسبل ہے، اور اس میں کرائم میپنگ ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کن اوقات میں، کن سال کے کن دنوں میں، کون سے ایریاز میں زیادہ کرائم کس وقت ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ہم اپنا فرسٹ رسپانس کا میکانزم ہے اس کو ری ایکٹیو سے پری ایمپٹیو کی شکل دے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی ایشوز بہت سارے ہیں کہ پولیس کے پاس ریئل ٹائم جو ڈیٹا ہے، یا جو ڈیٹا ڈیفرنٹ ڈیٹا بینکس ہیں، ڈیٹا سٹوریج ہے، اس کے ایشوز ہیں، ڈیٹا تک رسائی کا ایشو ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو سی ڈی آرز آپ سب لوگ واقف ہوں گے، کال ریکارڈ ڈیٹا جو ہے اس تک رسائی بڑی مشکل ہے، جو کہ پولیس کو ریئل ٹائم کال ڈیٹا کی سہولت ہونی چاہیے۔ اگر فرسٹ رسپانس کو دیکھیں تو جو لاہور کا فرسٹ رسپانس میکانزم PPIC3 اور یہ جو کنیکٹڈ ہیں ڈولفنز اور PRU، تو اس میں ہم نے انویزج یہ کیا تھا کہ اگر میں یہاں سے کال کروں گا
تو وہ فوری طور پہ میری لوکیشن انہیں ریئل ٹائم چلی جائے گی یہ کال کہاں سے جنریٹ ہوئی ہے. مطلب یہ نظام ڈیزائن اس طرح کیا گیا تھا لیکن ابھی تک اس ڈاٹا تک پولیس کی رسائی ممکن نہیں ہوئی. اور پھر اس میں ایشو جو اونرشپ ہے سبسیکوینٹ گورنمنٹس کی کہ اگر ایک گورنمنٹ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تو دوسری جب گورنمنٹ آتی ہے تو وہ اس پروجیکٹ کو اس طرح اون نہیں کرتی. پھر ایک ایشو ہے جورسڈکشن کا. وہ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ وہ ہم یہ اس بات کا تعین کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ یہ علاقہ کس کا ہے, جورسڈکشن کس کی ہے, پولیس کی جورسڈکشن ہے یا کسی اور محکمے کی جورسڈکشن ہے, یا ایک پولیس اسٹیشن کی جورسڈکشن ہے یا دوسری بیٹ کی جورسڈکشن ہے. تو اس بحث میں ہم بہت سارا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں اور اس پہ جو کوالٹی ہے فرسٹ رسپانس کی وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. اس میں حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پہ ایک ریپ انسیڈنٹ ہوا تھا, تو اس میں وہ پولیس تک اطلاع پہنچتے پہنچتے بہت زیادہ ٹائم لگ گیا کہ وہ جس کسی نے بھی جو فرسٹ جو کالر تھا اس نے پہلے 130 پہ ڈائل کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ہم اس کو ہینڈل نہیں کرتے, یہ تو موٹر وے کے انڈر ہی نہیں ہے, یہ تو FWO والے دیکھتے ہیں. FWO والوں کو کہا تو انہوں نے کہا یہ تو جی پولیس کو کریں. پولیس کو 15 پہ کال کی, اگرچہ وہاں پولیس پہنچ گئی, بعد میں وہ جو پرپیٹریٹرز تھے وہ پکڑے بھی گئے, لیکن پولیس کے فرسٹ رسپانس کے میکانزم پہ اس واقعے نے بے شمار سوالات کو جنم دیا اور پولیس کو بہت زیادہ کرٹیسزم فیس کرنا پڑا. تو یہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے جیورسڈکشن کی اور اوور لیپ کی کہ کس محکمے نے کس صورتحال میں رسپونڈ کرنا ہے. اب اسی کی ایک اگلی تھوڑی سی صورتحال ہے کہ انٹر آرگنائزیشنل جو کوآپریشن کا گیپ ہے اس کو ہم نے کیسے کور کرنا ہے. لاہور میں PPIC 3 میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آل ایمرجنسی سروسز انڈر ون روف, تمام جو سہولیات ہیں وہاں پولیس والے تو بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں فائر بریگیڈ بھی وہاں موجود ہے, وہاں 1122 والے بھی ہیں, اسی طرح وہاں ایمبولینس سروس کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان اے وے جب وہ کال آتی ہے تو اس کو رسپونڈ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ وہ سارے ادھر ہی بیٹھے ہیں, اور اگر نہیں بھی بیٹھے ہوئے تو وہاں جو انٹر آرگنائزیشنل کوآپریشن کا ایک میکانزم بنا ہوا ہے کہ 15 پہ کال آئے گی تو کس طرح فوری طور پہ کس نمبر پہ کس بندے کو کس فوکل پرسن سے رابطہ کرنا ہے. اگر ضرورت ہے پولیس کے علاوہ فائر بریگیڈ کی, اگر ضرورت ہے کسی ایمبولینس کی خدا نخواستہ, تو وہ ایک انٹر آرگنائزیشنل کوآپریشن کا میکانزم بنا ہوا ہے. اب یہی جو کوآرڈینیشن ہے لاہور کے علاوہ باقی 36-37 اضلاع میں وہ مفقود ہے, وہ وہاں نہیں پائی جاتی کیونکہ وہاں ابھی PPIC 3 نہیں بنے. لاہور سیالکوٹ موٹر وے والا جو ریپ انسیڈنٹ ہوا تھا وہ بھی اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ کال کرنے والے کو بھی نہیں پتہ تھا کہ فوری طور پہ اس نے کہاں کال کرنی ہے, اور کال ریسیو کرنے والے کو بھی چونکہ وہاں میکانزم نہیں تھا اس لیے وہ پولیس تک بات پہنچتے پہنچتے ٹائم لگ گیا, پولیس کا فرسٹ رسپانس جو ہے وہ لیٹ ہوا, اور فائنلی اس میں بھی مورد الزام ٹھہری پولیس کے جی پولیس نے ٹائم پہ رسپونڈ نہیں کیا. ہاکس کالز کا میں نے آپ کے سامنے ایک تھوڑے سے اعداد و شمار رکھے کہ لاہور اور باقی شہروں میں 69% اور 87% ایسی کالز ہیں کہ جو ایکشنیبل کالز نہیں ہوتی. لاہور میں ایکشنیبل کالز کا جو پرسنٹیج ہے فیصد ہے وہ 21 ہے, اور باقی پورے پنجاب میں 13% کالز ایسی ہوتی ہیں کہ جس پہ ایکچولی پولیس کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. اب اس کا کنکلوژن اس ساری گفتگو کا میں کچھ یوں میں نے نکالا ہے, یا اس کو سم اپ یوں کریں گے کہ جو فرسٹ رسپانس کی جو رول ہے وہ بہت ضروری ہے تمام معاشروں میں, اور اس سے ایک سینس آف سیکیورٹی لوگوں میں جنم لیتا ہے
وہ زیادہ اسٹرینگتھن ہوتا ہے کہ ہم خدا نخواستہ اگر کسی ایمرجنسی میں ہوں گے تو ہمارے جو ادارے ہیں وہ ہمیں فوری طور پہ ریسکیو کرنے کے قابل ہیں۔ پورے پنجاب میں ایک طرح کا میکانزم وضع نہیں ہے، لاہور کا میکانزم بہتر ہے، باقی جگہوں پہ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ لاہور ماڈل کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے اور اس کو ریپلیکیٹ کریں گے تو اس سے فرسٹ رسپانس میکانزم میں بہتری آئے گی اور پولیس کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح جو اویلیبل ریسورسز ہیں وہ ہمارے بہت تھوڑے ہیں، ہماری ریکوائرمنٹس زیادہ ہیں، اور اگر ہمیں ریسورسز مل جاتے ہیں تو ہم ان کو پراپرلی مینیج نہیں کر پاتے، تو مینجمنٹ کرائسس ہے، ہمیں اپنی مینجمنٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیکنیکل ایشوز جو ہیں وہ ہماری ایفیشنسی کو کافی حد تک اس کو ہٹ کرتی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو ڈیٹا تک ایکسیس اگر ہو جائے، جو ریئل ٹائم ڈیٹا مل جائے تو بہت سارا غیر ضروری وقت جو ہم ضائع کر دیتے ہیں وہ گیپ کلیئر ہو جائے گا اور فرسٹ رسپانس بہتر ہو جائے گا۔ ٹریننگ جو ہے اس کو بہتر کرنا بڑا ضروری ہے۔ وہ ایریا جس میں پبلک ہیلتھ ایمرجنسی اور نیچرل ڈیزاسٹر سے ریلیٹڈ ایمرجنسیز کا عمل دخل ہے، ان میں ٹریننگ جو ہے پولیس کے فرسٹ رسپونڈرز کی اس کو بہتر کرنا اشد ضروری ہے۔ سائیکولوجیکل ایشوز کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے۔ آپ ایک موٹر سائیکل پہ اگر ہم 8 گھنٹے ایک بندے کو ایک ہی موٹر سائیکل پہ ایک ہی پوسچر پہ بیٹھ کے اپنی ڈیوٹی کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں تو وہ بڑی زیادتی ہے، اس سے سائیکولوجیکل اور بیہیویئرل ایشوز جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ ہاکس کال بہت بڑا ایشو ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے بحیثیت ایک رسپانسبل سٹیزن کہ ہم نے کسی بھی قسم کی جو فیسلٹی ہے اس کو یوز کیسے کرنا ہے، اور سبسیکوینٹ گورنمنٹس کو، آنے والی گورنمنٹس کو، جانے والی گورنمنٹس کو یہ چاہیے کہ پچھلے دور میں اگر کوئی اچھے کام ہوئے ہیں تو اس کو انہوں نے اون کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ یہ فلاں گورنمنٹ نے جو ہمارے مخالف گورنمنٹ تھی اس کا پروجیکٹ ہے لہٰذا ہم نے اس کو اون نہیں کرنا۔ تو ریکمنڈیشنز بھی ہمارے کنکلوژن میں ہی تقریباً کور ہو گئی ہیں، بٹ ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں ریکمنڈیشنز دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو ضروری ریسورسز ہیں اور جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس پہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے، اور ہمیں ضروری جو ریسورسز ہیں وہ فرسٹ رسپانس میکانزم کو بہتر کرنے کے لیے پرووائڈ کرنے چاہیے۔ لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ میں لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کو بہتر کرنا چاہیے، انہیں ٹریننگز دینی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں اور ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ پرو ایکٹیو پالیسی میکنگ اپروچ کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، نہ کہ ری ایکٹیو پالیسی اپروچ پہ ہم نے چلنا ہے۔ ہم نے PPIC3 لاہور کو اسٹرینگتھن کرنا ہے اور اس کو ریئل ٹائم ڈیٹا کی ایکسیس دینی ہے۔ یہ پولیس لیڈرشپ کا کام ہے اور ہم انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور جلد ہم اس میں کامیاب بھی ہوں گے، اور لاہور ماڈل کو ہم نے باقی اضلاع میں بھی ریپلیکیٹ کرنا ہے۔ اسی طرح کچھ ناول آئیڈیاز جیسے سیکیورٹی الارم سسٹم ہے، امپورٹنٹ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹس ہیں اگر ہم اس میں وہاں ایسے سسٹمز کو ان پلیس کر دیں تو اس سے بھی پولیس کا جو رسپانس میکانزم ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ انٹر ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے والا انسیڈنٹ میں نے کوٹ کیا تو اس میں شاید پولیس نے بہت زیادہ محنت کرنی پڑی ان جو مجرمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں۔ اگر ہمارا فرسٹ رسپونڈر سسٹم بہتر ہوتا، انٹر ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن کا نظام وضع ہوتا تو شاید وہ فوری طور پہ موقع پہ ہی پکڑے جاتے۔ اسی طرح آنے والی گورنمنٹس کو جو جیسا کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ پچھلی حکومتوں کے اچھے پروجیکٹس کو
اون کرنا چاہیے، اور رسپانسبل یوز آف ایمرجنسی سروسز یہ بڑا ضروری ہے۔ ہمیں ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے جو حکومت وقت نے ہمیں فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں ان کو رسپانسبلی استعمال کرنا چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔